اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم بچوں، اور کچھ وقت کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ آپ اسکول کے کسی پرائمری کلاسز میں ہوا کرتے تھے، سیکنڈری کلاسز میں ہوا کرتے تھے، کالج بھی گزر گیا، اب اپنی پرسنل اسٹڈیز میں آ گئے. موسٹ پرابلی فار موسٹ آف یو یہ زندگی کا آخری پروفیشنل پڑھنے کا سسٹمیٹک آرگنائز لرننگ ایک پیٹرن، ایک طریقہ ہوگا جس سے آپ گزریں گے. جب یہ کر لیں گے تو اس کے بعد کوئی خاص کوئی ضرورت نہیں رہتی کوئی جا کر کوئی ایڈیشنل کوئی ایک سرٹیفکیشن لے لے زندگی بھر پڑھتا رہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن فارملی جو ایجوکیشن کی کمپلیشن ہے اس کے یہ لاسٹ سٹیپ پہ آپ موجود ہیں. تو ہم آج ہماری ملاقات اس سبجیکٹ کے لیے، کچھ آن لائن اسٹوڈنٹس کو ویٹ کرنا پڑا بچوں، اس کے لیے آپ لوگوں کو میں معذرت بھی کہتا ہوں، بیکاز فرسٹ کلاس ہوتی ہے، ہم سب چیزوں کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہم نے مارجن رکھا ہوتا ہے کہ ہم پورا 60 منٹس کا فرسٹ لیکچر آپ تک پہنچا دیں. اس کے لیے ہم ہر چیز انشور کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی فرسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایڈمیشنز فارم بھر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس لیے تھوڑا مارجن رکھا ہوتا ہے. باقی کلاس کا ٹائم جو بتایا جائے گا وہی ہوگا انشاءاللہ. بچوں شروع کرتے ہیں. سی اے کی جرنی کے بارے میں پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ نے بہت ساری باتوں کو سوچ کر ہی یہاں پہ قدم اٹھایا ہوگا، اور آپ کی ایسپریشنز میں، آپ کی انسپریشنز میں سے ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو، کوئی کزنز میں سے کوئی ہو، کوئی سینئر ٹیچرز میں سے ہو، یا ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، آپ نے بس ایک خواب دیکھا ہو، کبھی سنا ہو، اور آپ نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، اور آپ اٹھ کر اس چیز میں، اس کوالیفیکیشن کے لیے اٹھ کر آ گئے ہوں. بچوں زندگی میں جو چیز بھی کسی انسان کے ذریعے چلتی ہے نا، کوئی بھی نظام چلتا ہے، کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی پروسیس ہے، اگر دنیا میں کوئی اے کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ چیز ہیومنلی پاسبل ہے تو وہ جس طرح اس کے لیے پاسبل ہے اس طرح آپ کے لیے بھی پاسبل ہے. ایکسیپشنل کیسز اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز پہ اگر کوئی اچھی ہائی جمپ کر سکتا ہے تو دوسرا ایتھلیٹ بھی پریکٹس کر کے 19-20 تقریباً نسبتاً اس تک پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی بہت اچھا کرکٹر ہے تو کوئی بچپن سے کرکٹ دیکھتے ہوئے اچھا بیٹسمین بن سکتا ہے. کوئی بہت اچھا اسپوکس پرسن ہے، وہ بہت آئیڈیلائز کرتے ہوئے یوٹیوب کے 25 لوگوں کو دیکھتے ہوئے اتنی کانفیڈنس اور ڈیٹائن کرتے ہوئے خود ایک عمر میں آ کے اچھا اسپوکس پرسن بن جاتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے دوستوں کہ کچھ لوگ کسی پروفیشن کے لیے نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس انیشلی اتنی سکلز نہیں ہوتی، اتنی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک پرٹیکولر پروفیشن میں ایک وقت گزارتے ہیں حد تک کہ وہ یہ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل بہت ہی ایوریج قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت ہی ایوریج قسم کی سٹڈیز ہوتی ہیں، اور کوئی اتنی خاص تشخیص بھی نہیں ہوتی، بس شروع ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں 10 سال بعد ان کا بھی ایک نام بن چکا ہوتا ہے. اور ان کے جب کلاس میٹس ان کو دیکھتے ہیں، اچھا کراچی میں تمہارے بھی کلینک پہ رش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں یار اللہ کا شکر ہے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تم تو اتنے برائٹ نہیں تھے، لیکن محنت کرتے وہ بھی کہیں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے دوست ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کرکٹ دیکھا ہے، آپ نے فٹ بال دیکھا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پروفیشن کو تھوڑا فالو کیا ہو. اگر آپ اسپورٹس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کرکٹرز ایسے ہوتے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ون کہ جن کو چانس ملتا رہا وہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال کھیلتے رہے، اور کھیلتے وہ کھلاڑی بن گئے. اسی طرح بہت سارے کالمسٹ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کا آپشن ملتا ہے، وہ لکھتے لکھاڑی بن جاتے ہیں. ایسے لکھاڑی بنتے ہیں، ایسے لکھنے والے بنتے ہیں کہ پھر ان کے کالمز اور بکس دنیا میں پبلش ہوتی ہیں. تو میرے بچوں دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، اگر کسی نے انسان نے کی ہے تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ناؤ اٹس اے میٹر آف چوائس کہ تم اس چیز کی طرف جاتے کیسے ہو. تو اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ سر میں نے اس پرٹیکولر چیز کو حاصل کرنا ہے، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے، میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں، کچھ میرے والدین کے خواب ہیں، کچھ میرے اپنے خواب ہیں، میں ان خوابوں کو جیوں گا، میں ان خوابوں کو لیو کروں گا، میں اپنی محنت کروں گا، اور میں نہیں چاہتا اپنا وقت ضائع کرنا، میں نہیں چاہتا ایک بیکار انسان بننا. میں تنگ آ گیا ہوں پاکستان کے ان حالات کو بھی دیکھ کر، میں تنگ آ گیا ہوں اپنے ملک کے یہ حالات دیکھ کر، اپنے والدین کو پریشان دیکھ کر، ان کے فائنینسز کو دیکھ کر، ان کی مشکلات کو دیکھ کر، تو کیوں نہ میں ایک ایسا پروفیشن پرسو کروں کہ ایٹ لیسٹ میں اپنی ورلڈلی لائف تو بہتر کر سکوں. تو وداؤٹ اینی شوگر کوٹنگ جو پریکٹیکل بات ہے اس پروفیشن کے بارے میں وہ یہی ہے، لوگ اس میں بہت سارے لوگ میجورٹی لوگ وہ یہ دیکھ کر ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نمبرز ہائی ہیں. نمبرز ہائی کا مطلب پاس آؤٹ نمبرز نہیں،
بلکہ نمبرز ہائی کا مطلب بچوں یہ ہے کہ اس کے جب کوئی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، ایون پارٹ کوالیفائڈ جو ہوتے ہیں یا سی اے فیل جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بھی اچھی پیکج لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی اچھا حساب کتاب بنا لیتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا اور ہم سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، چونکہ پروفیشن ہی ہمارا یہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بہت سٹرگل کرتا ہے کیف نہیں نکال پاتا. پہلے دن نیگیٹو بات نہیں کر رہا میں، کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. وہ نہیں نکال پاتا، پی آر سی نکال لیتا ہے، آگے جا کے فائنل سے پہلے کہیں رک جاتا ہے، بہت وقت ہو جاتا ہے، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، اس کے بیچ میٹس آگے چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. اور اس کو 2 دوست ملتے ہیں، وہ 3 مل کے ایک پارٹنرشپ شروع کرتے ہیں، ایک بزنس شروع کرتے ہیں. وہ جو رگڑا انہوں نے سی اے میں لگایا ہے، ابھی اور لگا لینا چاہیے تھا، ایک کمپلیٹ پروفیشنل بن جاتے ہیں. لیکن بس وہ کوئی حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی گھر کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر ایک کا بجٹ الاؤ نہیں کرتا، ہر ایک کی عمر الاؤ نہیں کرتی، ہر ایک کو زندگی اتنی مہلت نہیں دیتی کہ اتنا پڑھ لے. کسی گھر میں اتنا ہوتا ہے، گھر والے بولتے ہیں بیٹا جب تک پڑھنا چاہو پڑھتے رہو، تمہاری شادی بھی ہم کر دیں گے، تمہارے بچوں کے ڈائپر بھی ہم لے آئیں گے، لیکن تمہیں جتنا پڑھنا ہے پڑھتے رہو. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں. اور ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں بچے نے پہلے دن سے اپنے کندھے پر، جب 14 15 16 17 سال کا وہ بچہ ہو گیا، اس وقت سے اس نے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری محسوس کی ہے، ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی ہے، کوئی پارٹ ٹائم بزنس شروع کر دیا، کوئی ای کامرس شروع کر دیا. تو مارکیٹ میں جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیرنٹس فنڈ کرتے ہیں، پیرنٹس پیمپر کرتے ہیں، پیرنٹس کو بڑی ایج تک پالتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ تھوڑی ذمہ داری والی ایج میں آ جائے، کچھ کر لے، اب ہمیں انتظار ہے. بولتے نہیں ہیں ایٹ ٹائمس، لیکن بچے فیل کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں کام کرنا ہے. تو وہ اگر کسی وجہ سے سی اے میں ایک وقت کا رگڑا لگا کے پی آر سی نکال کے کیف کچھ اٹیمپٹس میں جا کے پھنس گیا اینڈ میں، انہوں نے کہا یار ہو سانس پھول گئی، اب نہیں کر پا رہے، چلو زندگی میں کچھ اور کر لیتے ہیں. پھر موقع لگا تو کیف تو کوالیفائی چلو ہو گیا، اب سی اے فائنلز کی پھر آرٹیکلز بعد میں کر لیں گے، اور کر کے کسی نہ کسی ایج میں زندگی میں کوالیفائی کر لیں گے، اس وقت نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ دیکھا وہ جو اس لائن کے صرف ہاف وے تھرو لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی اور پروفیشن میں جاتے ہیں، وہ چاہے اپنا سبجیکٹ میتھمیٹکس بنا لیں اور جا کے کے یو سے کوئی اسپیسیفک کوئی کام کر لیں، کچھ اور پڑھ لیں، وہ کوئی انگلش سبجیکٹ بنا لیں، وہ کچھ اور کر لیں، وہ کوئی بزنس انٹرپرینورشپ شروع کر لیں. بچوں وہ اس کے اندر ایکسیل کر جاتے ہیں اور مارکیٹ کے لیڈرز ہوتے ہیں. تو میں ان کے نام نہیں لے رہا ابھی، جب ہمارا تو ایک تعلق بن چکا، اب انشاءاللہ ایگزامپلز آتی رہیں گی، لیکن ہم آگے جا کے جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ فلاں لڑکا جو کام کر رہا ہے بزنس، اس سے پتا چلے گا بات چیت کرتے کرتے بولے گا سر میں بھی سی اے کا ڈراپ آؤٹ تھا. ایکچولی وہ یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ والی ایگزامپل نہیں ہے، یہاں کا ڈراپ آؤٹ کا مطلب یہ کہ اس نے محنت کری، اس کو محنت کی عادت ہو گئی. بس کیا بات تھی، کوئی وجہ تھی، اس کے مقدر میں، اللہ نے ہر ایک کے مقدر الگ لکھے ہوتے ہیں، اس کے مقدر میں نہیں تھا، وہ کچھ اور کر گیا لیکن کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس آئی کیپ نے، اس پڑھائی نے، اس لائن نے اسے محنت کا عادی بنا دیا. اسے کتابیں چاٹنا آ گئی، اسے راتیں جاگنا آ گیا، اس کو اس ایج میں کسی کے کہے بغیر اپنا سوشل میڈیا ڈی ایکٹیویٹ کرنا آ گیا، اپنا سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنا آ گیا. اس کے موبائل کو اسے پتہ ہے میں اتنا ٹائم نہیں دوں گا، اس نے اپلیکیشن انسٹال کر لی کہ میں لمیٹڈ ٹائم دوں گا، 15 منٹس میکسیمم سوشل میڈیا کو دوں گا. آئی ڈونٹ نو کہ ورلڈ پالیٹکس کیا چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ورلڈ افیئرس کیا چل رہے ہیں، بس اس وقت میں پڑھائی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم انٹرسٹڈ ان اٹ. ونس آئی ول بی ڈن انشاءاللہ میں سب چیزیں دیکھوں گا اور انفلوئنس بھی کروں گا. بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو میں کہہ رہا ہوں اس رستے کے جو بیچ میں لیفٹ آؤٹس ہیں، جو بیچ میں رک جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں، تھک کے گر جاتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہی بات ان کی ہے دنیا میں جو یہ کر کے پاس ہو جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں خیر ملنے کا ذریعہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہی ہے، لیکن جب تم کوئی چیز پرسو کرنے آئے ہو تو اسے پرسو کرتے ہوئے تم کبھی بھی یہ نہیں بولو گے کہ یار وہ تو دیکھا جائے گا نصیب میں ہوا. نہیں، کرتے ہوئے تو تم بولو گے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھاگ گئے. تو وہ بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں جو یقین کی راہ پہ نہیں چل پاتے. تو آپ نے اس یقین کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کاؤنٹ ابھی ہے، یہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور جو آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ سب ملا کے انشاءاللہ یہ 100 بچہ ہے، یہ بچہ انشاءاللہ ایک ساتھ کوالیفائی کرے گا انشاءاللہ، اس ذیل کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یار میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، میں کھڑا رہوں گا. پھر آگے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، اللہ نے کتنی گروتھ لکھی وہ ایک الگ بات ہے.
اللہ پاک اس کو 10 ٹائمز بڑھا کے دے دیں آپ کو, اللہ پاک کسی کے لیے 6 مہینے پلس, کسی کے لیے 6 مہینے مائنس کر دیں, وہ اللہ پاک کی پلاننگ ہے. ہی نوز بیٹر اینڈ ہی از دا پلانر, ہی از دا بیسٹ پلانر, ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. لیکن ہمیں زندگی میں یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے میں محنت کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی, میں بچوں کو بتا سکتا تھا, صحیح گائیڈ کر سکتا تھا, میں نے نہیں کیا, میں نے آگے صرف پڑھایا اور چلا گیا. مجھے ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تھی رائٹ آن دی فرسٹ ڈے, وہ میں نے نہیں کری, تو مجھے اس کا ریگریٹ بعد میں ہوگا. تو بہتر ہے کہ اگر آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے آگے کا 20 سال فاسٹ فارورڈ ہم لوگ جی چکے, تو ہم وہ 20 سال کی سمری اگر آپ کو دے دیں گے تو یو ڈونٹ لیڈ, مطلب آپ کو اب یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ 20 سال کے تجربے کو تجربہ کر کے حاصل کرنے کی, کیونکہ آپ کو تو آپ کی گود میں وہ چیز ہم نے دے دی. آپ ابھی سے وہ 16, 17, 18, 19 ایئرس کی ایج میں پلس 20 ایکسپیرینس لیں اور شروع ہو جائیں اور وہیں سے گروتھ شروع کریں. نیت کیا کریں, ایک سوال یہ بھی ہے. یار سر ہم تو اس میں لگ جائیں گے اور 5-6 سال زندگی کے پتہ بھی نہیں لگتے. دوستوں کیوں کرنے آیا ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, یہ نام یہ مجھے ادھر بھی چاہیے اور آپ سے بھی چاہیے. آپ 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لیں, میں گنوں گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بریک آ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آنیسٹ ٹو یور سیلفز, آن لائن والے تم بھی لکھو, ایک سینٹنس ہو یا ایک ورڈ ہو, بس اس سے بڑا نہیں. کیوں کرنا ہے مجھے سی ہے, بس جواب چاہیے. آپ کی تو کاپیز میں ہونا چاہیے بچوں, اوپر آپ لوگ بھی کاپی میں لکھیں گے اپنے, آج کے دن کی ڈیٹ لکھ لیں. آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں سی اے. ہو سکتا ہے آپ لکھیں اور اس کے بعد میں کچھ بات کروں اور آپ اس کو ریوائز کر دیں, اس کو بہتر کر لیں, ری آرٹیکولیٹ کر دیں, وہ بات کی بات ہے. جو آپ کے دل میں ابھی ہے وہ سچ لکھ دیں. لکھو بچوں, مجھے چیٹ پہ آپ لوگ نظر نہیں آ رہے, بیٹا شاباش پلیز چیٹ پہ سب لوگ آ جائیں جلدی جلدی, شاباش پلیز. دوستوں چیٹ پہ آ جائیے پلیز, اور چیٹ پہ آپ لکھ دیجئے کہ اس میں یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, ڈن ہے. آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بھائی کیوں کرنے جایا ہوں, میں کیوں یہ کرنے آیا ہوں, ٹھیک ہے. بھائی سچ بولنا ہے, زین جو بولا ہے یار واپس صحیح طرح بولو دوست. ہاں بھائی دوستوں سٹارٹ کریں. بھائی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو پراؤڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بولیں ایک کامیاب بچہ, میرے بچے نے محنت کری, کوالیفائی کیا, تو میرا ڈریم ہے کہ وہ آئی کیپ کی گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے, اس دن میرے والدین میری سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. a very valid, a very rightful dream, بہت بہتر. دوسری بات کہیے کہ جی میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں ایک بہت اچھا بزنس چلاؤں, جس کے لیے مجھے سکلز چاہیے, مجھے ایک کمپلیٹ پیکج بننا ہے, اس کمپلیٹ پیکج کے لیے میں سی اے کو چوز کرتا ہوں. اچھا گڈ. ہاں ابھی تک وہ بات نہیں ہے جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں, ایک جواب ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو. ایک بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری سی اے کی سٹڈی سن کر بہت ساری چیزیں ریلیٹیبل لگتی ہیں, انٹرسٹنگ فیلنگ آتی ہے, تو میں نے اس لیے انجوائے کرنے کے لیے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, کسی کو بہت بڑا بزنس کا نام بننا ہے, گڈ, زبردست, بزنس بزنس. ایک بندہ کہتا ہے سیدھا بات ہے پیسہ سر پیسہ, ٹھیک ہے, نو ہارم دین اٹ یار, کیا ہو گیا, وہ سچ بول رہا ہے لڑکا, ٹھیک بول رہے ہو لڑکے, دوست کوئی مسئلہ نہیں ہے, نام نہیں لے رہا میں کسی کا, ٹھیک ہے. اب آ جاؤ لاؤڈلی بولنا ہے. لاؤڈ کیسے بولتے ہیں پہلے میں تھوڑا سکھا دوں. اچھا یار یہ تمہیں پتہ ہے وہ ابھی کچھ دنوں پہلے کیا ہوا
کہ وہ پہلے کچھ سال پہلے یہ لوگ چائے پینے آئے تھے ہمارے یہاں, تو اتنی ایمرجنسی لینڈنگ کری کہ یہیں اتر گئے نیچے, تو ان کو ہم نے چائے وائے پلائی, پھر رخصت کر دیا, پھر ہی چلے گئے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بولا کیا ٹیم واز فینٹاسٹک, ٹھیک ہو گیا, سب بہترین ہو گیا. اچھا آئے تھے نا دوستوں, یاد ہے نا مہمان, دیکھو ہم مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایسی شرارت کری, وہ چیک ویک کرتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ پھر تو کہتے ہیں ان کی بہت ساری چیزیں زمین پہ سجدہ ریز ہو گئی, آ گئے یہ لوگ, لیکن کیا رپورٹ ہوا کیا نہیں ہوئی تو اللہ جانتے ہیں. اچھا اب جو بات کرنی ہے وہ سننا. اس وقت ہماری عوام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سی اے کے ایگزامز چل رہے ہوں, سب کچھ چل رہے ہوں, لیکن ہم سب کے سٹیٹس اور چینلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھائی جو آیتیں جس کو آتی ہیں وہ ساری آیتیں لگا دیتا ہے, جس کا جو جذبہ ہوتا ہے, اے جذبہ دل اگر میں چاہوں ہر چیز, وہ یہ بھی لگا دیتا ہے, اے راہ حق کے شہیدوں کو ہی لگا دیتا ہے. کوئی بولتا ہے بھائی ساری محبت وطن, ساری دوسری محبتیں جو ہے نا فی الحال سائڈ ہو جاتی ہیں. انسان بولتا ہے یہ وطن کی محبت, پاکستان زندہ باد. تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ واغا بارڈر چلے جائیں, اور واغا بارڈر پہ وہ شام میں فلیگ ریزنگ سیریمنی جو ہوتی ہے, اس وقت جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا, حالانکہ وہ تو ایک اوبیسلی ایک فرینڈلی انداز میں وہ جتنا بھی کر لیں, مونچوں کو تاؤ دے دیں, یوں کر لیں, یہ کر لیں, وہ سب آپس میں تو ایک فرینڈلی رہ رہے ہوتے ہیں نا, جب تک کوئی ایکسچینج آف فائر نہیں ہوتا. ایسے ہی نا دوستوں, وہاں سے گفٹس بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بھی ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. اچھا اب چینج کر لیتے ہیں بات نا. اور جس وقت وہ واغا پہ ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ واغا پہنچ گئے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے واقعی جنگ کا میدان ہے, اور یہاں سے وہ بولتے ہیں پاکستان, اور آپ پوری جان لگا کے بولتے ہیں زندہ باد. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ہمت ہی کوئی نہیں ہے یار, یہ لوگ تو ایسے, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم 1 2 3 کر کے میں پاکستان بولوں گا, آپ زندہ باد بولیے گا, ٹھیک ہے؟ تو آواز آنی چاہیے, وہ آواز جانی چاہیے وہ واغا سے باہر, ٹھیک ہے؟ اوکے ریڈی ہو بچوں؟ آن لائن بولو تمہاری آواز مجھے کیسے آئے گی. تو ہم گروپ بنا لیتے تو کوئی میسج آیا تھا, لیکن چونکہ پہلی کلاس ہے تو آج ایسے ہی چلاتے ہیں. آپ کے گھر میں لوگ بولیں گے کیا ہو گیا, لیکن آپ نے کرنا ہے, بتانا ہے بھائی, ٹھیک ہے دوستوں؟ بھائی کیا ہو گیا یار, گھر والے کیا بولیں گے اسے کیا ہو, یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے میرا. بولا سی اے کی دنیا میں گیا ہے, یہ بچہ خشک نہیں ہوا, ہم اس کو ایسا ڈرائی پیس نہیں بنائیں گے کہ اس پوری فیملی جوک کر رہی ہو, یوں بیٹھا ہو. تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا, اتنے آرٹسٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پوری فیملی ایسے کی بولیں گے نہیں میرے ایگزام ہے میں نہیں ہنس سکتا. تو یہ اتنے نفسیاتی آپ کو کوئی نہیں بنائے گا. سی اے کی زندگی ایسی نہیں ہے بھائی. وہ ہاں 60 70 80 کی 90 کی دہائی میں ایسا ہوا کرتا تھا, اس وقت ڈیکیڈز میں ایسا تھا. بھائی اب زندگی بہت چینج ہو چکی ہے, اب کوالیفیکیشنز چینج ہو چکی ہیں, ڈائنامک ہو چکی ہیں, اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نہیں مسکرانے سے کام خراب ہی ہوں گے. تو مسکرا لو یار, ہنس لو, کوشچن غلط ہو جائے اس پہ بھی ہنس جاؤ, اوے یار اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نسیں کاٹنے کی ضرورت نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا. مطلب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, اس کوشچن سے آگے اور کوشچن اور بھی ہے, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک گزر گیا اگلا آ جائے گا, اگلا گزر گیا اگلا آ جائے گا. تو ہم یہی بولتے ہیں آفٹر ایوری جون دیر از ڈسمبر, اللہ نہ کرے. لیکن بھائی امید پہ دنیا جی جاتی ہے نا, ایسے ہی ہے. تو بچوں ریڈی, میں آپ سے کہوں گا, اور پھر مجھے ابھی تک کیونکہ وہ دکھا نہیں ہے, لیٹ سے کسی کاپی میں ہوگا وہ, لیکن میں 1 2 3 پاکستان یہ آواز, یہ تو ایڈمن تک نہیں گئی دوستوں, ایسی آواز تو چاہیے نہیں. چلو میں چینج کرتا ہوں. اوکے بھائی 1 2 3 پاکستان. ابے تم لوگ ہانسی نکال, اس سے تو میری آواز اونچی ہے, میں اکیلا چیخوں گا ذرا دور دفاع جائے گی. اب مجھے آواز چاہیے سالڈ, آپ بھول جائیں کوئی بیٹھا ہوا ہے, مجھے آواز چاہیے اونچی. اوکے بھائی آواز نکالنی ہے یار. تم وہ تو صنف نازک کمزور, ان کو تو ہم بول ہی نہیں رہا یار. تم مطلب کس کام کے ایسے ہی بیٹھے ہو تم. چلو آؤ 1 2 3 پاکستان یار. چلو ٹھیک ہے, گزارا کر لیتے ہیں. اوکے بھائی اسی میں گزارا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو کچھ بول دیا ہوا نا, شرمایا تو نہیں آپ لوگ. اچھا بچوں جس طرح لاؤڈلی بولا ہے, بیٹا ذرا شاباش پڑھو, کیا لکھا تھا آپ نے, اب پڑھو. ایسے تھوڑی چھوڑوں گا, جانتے نہیں ہیں ابھی. چلو بیٹا شروع کریں وہاں سے. دوست ہاں کیا لکھا ہے بتائیں. ان کے اور ان کے دادا جان کر رہی ہے, میں دادا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کام کرنے آ گیا. واہ واہ بہترین, خاندان کا وہ سپوت ہے یہ کہ یہ خواب کو پورا کرے گا. دادا آپ نہیں, آپ کا پوتا کرے گا, یہ ٹینشن نہیں. ماشاء اللہ زبردست. اگلی نیکسٹ بات. تو بزنس فارم اوپن کرنے کے تم نے بولا ہے میں اتنی ساری خواری کروں گا, محنت کروں گا, پڑھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, تاکہ لوگ نہ بولے کچھ نہیں ملا تو بزنس کر لیا.
بولوں گا بیٹا سب کچھ کر کے بزنس کیا ہے. ایسے ہی ہے. شاباش. نیکسٹ بات بولو. یار نہیں صحیح طرح بول, صحیح طرح. کیا لکھا گیا ہے؟ فیوچر پروفیشن مطلب کیا؟ کچھ تھوڑا اسپیسیفک تو ہو جاؤ میں آتا ہوں. نیکسٹ. ہاں یہ جذبے جو ہوتے ہیں نا, واہ 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 واہ. کبھی آپ کو کہتے ہیں نا یار دوست تم کیا کر رہے ہو. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اکاؤنٹنسی میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کے ساتھ چونکہ اس وقت نا ایک کوالیفیکیشن ہوتی تھی کیٹ, یو کے سے ہوتی تھی, اس کے بعد ACCA ہوتا تھا. تو میں نے وہ جوائن کر لیا. مجھے یاد ہے عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا, تو ایک سینئر تھے اسی پروفیشن کے. تو اس وقت اتنے کالجز نہیں تھے, اتنا کامن نہیں تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور یہ ACCA سما وغیرہ, یہ اتنا کامن نہیں تھا. تو میں نے خوشی سے کہا, میں نے کہا وہ سینئر ہے مجھے پتہ ہے. میں نے اتنا کہہ دیا, کیسے ہیں بھائی کہ ایڈمیشن لے کر آیا ہوں. بیٹا دیکھ لو ہوتا نہیں ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. جتنا ڈرا سکتے تھے ڈرا دیا. اب وہ اندر ایک فیلنگ آ گئی, ان کو تو میں دکھاؤں گا. تو وہ ایک پیپر میں تھے, ایک پرٹیکولر پیپر تھا. میں نے اپنے جونیئر لیول سے شروع کیا. میں جاتے جاتے ایگزام اٹیمپٹس آتی نہیں, وہ اس میں لڑکتے رہے, وہ وہیں کھڑے رہے. میں آیا پیچھے سے, میرا اسی کا بیسک پیپر آ گیا, ان کا ایڈوانس پیپر تھا, سمجھے. ہمارا سیم دن پیپر ہوا, ہم ساتھ گئے انہیں کی گاڑی پیپر دینے, کیونکہ تھے تو وہ سینئر, محلے دار بھی تھے, تو ہم ساتھ پیپر دینے چلے گئے. اور ساتھ پیپر دینے گئے, پیپر میرا نکل گیا, میں آ گیا فائنلز والے میں, اور وہ وہیں رہے. پھر ہماری ملاقات رزلٹ والے وہ پیپر والے دن ہوئی, ہم ایک ساتھ پیپر دینے گئے. اس دن بھی نکل گیا اور میں کوالیفائی ہو گیا اور آگے چلا گیا. اللہ کی شان, کوئی ایسی نیت نہیں تھی, کوئی کوالیفائی ہو گیا. اور وہ میرا ان کا دل چل رہا ہے یار یہ تو کوالیفائی نہیں ہو رہے. پھر انہوں نے زندگی میں دیکھ لیا, میں نے سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا, یہ کورس پڑھ لیا, یہ کتاب پڑھ لی, یہ کر لیا. اب انہوں نے, ظاہری بات ہے ان کے سامنے کا بچہ, یار یہ بچہ میرے سامنے کا آیا کوالیفائی کر کے چلا گیا. تو پھر لوگ نا بولتے ہیں یار سے مشورہ, یار بتا یار کیسے کرا, کوئی لڑکا دے دے یار جو پڑھا دے, یار کوئی ٹائم دے دے یار, اب تو بڑا آدمی ہو. نہیں سر ہم کہاں بڑے آدمی ہیں, آپ بتائیں. تو انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی, بس ایج تو ان کی پوری فیملی سائز تھی لیکن شادی نہیں کی تھی. تو انہوں نے بہرحال پھر اپنی ان کی جو ہے نا وہ شادی ہو گئی, ہم نے نکاح شکا سب چیز ارینجمنٹس میں ہم ہی تھے, چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. شادی کی پیپر نکل گیا, واہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کوالیفیکیشن شروع میں کر لیں, مطلب یہ کبھی کبھار کچھ چیزیں کہیں اور سے رسک کا انتظام ہوتا ہے, سمجھ گئے آپ. تو یہ اٹکنے کی شدید صورت میں ہے, صحیح ہے, تو اللہ نہ کرے. اچھا بچوں, تو بتا ہی رہا تھا دوستوں کہ میری نیت میں نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار ایسی نیت ہوتی ہے نا, ان کے دوست کو غلط ثابت کرنا ہے, میں کر سکتا ہوں, یار یہ تو پڑھنے والا ہی نہیں, یہ تو پڑھے گا ہی نہیں, وہی بچہ پڑھ کے دکھا دیتا ہے. تو یہ کبھی کبھار چیلنج اسی طرح لینا بھی چاہیے, اور یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر. بری باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ بولیں یار چیلنج ایکسیپٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ, آپ نے کیا لکھا ہے؟ اپنے ذاتی ڈریم ہے. میرے ڈریم میں کسی گھر والوں کی کوئی شراکت نہیں ہے, میں اپنے خواب خود دیکھتا ہوں, اپنی زندگی میری مرضی میرا خواب. یس, اچھا ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں میری زندگی میری لائف میری مرضی میرا خواب, بس یہ کروں گا. اور کوئی زندگی میں کچھ چاہت, کوئی خوشی, پیسہ, یہ جلدی لایا کرو قائد اعظم کو, تو دکھایا کرو. ٹھیک ہے. اچھا جی آ جاؤ بچوں, رینڈم بتا دو یار, چلو شاباش بتاؤ. رسپیکٹ اینڈ منی, جو اس کے علاوہ ہو وہ بتاؤ. یس, انڈیپینڈنٹ بننے کے علاوہ. بھائی میں نے تو آزاد بننا ہے. اچھا یہ بتاتا ہوں میں تم لوگ کو, آ جاؤ نیکسٹ بتاؤ. شاباش, گڈ. انڈیپینڈنٹ بننا مطلب یہ کہ یار اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, یعنی کہ کوئی چیز زندگی میں کچھ ایسا پڑھا لکھا ہو, کوئی ایسی اسکل ہو ہمارے پاس کہ زندگی کے آنے والے حالات میں کچھ بھی نہیں پتا, سردی گرمی کا یار, تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں, بالکل کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یہی مطلب ہے انڈیپینڈنٹ کا. جی اور بتائیں. ماشاء اللہ زبردست. اور بتاؤ. اور وہ تم لوگ اتنا کم بولتے ہو, یہ ہو نہیں سکتا ویسے. جی شاباش. فائنینشلی اسٹرانگ بننے کے لیے مجھے CA کرنا ہے. بہترین, بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ تو آپ کی نیتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نیت میں کچھ ایڈ کر لیں, کیا کہتے ہو یار. یہ تو دیکھو اپنی دادا کا خواب پورا کرنا ہے, یہ بھی ایک خواب ہے. اور ابا کے دوست کو بتانا ہے انکل نکل گئے پیپر, ایک اٹیمپٹ اور. انکل سے ہر اس دعوت میں ملاقات کرنی جب پیپر نکلے, انکل السلام علیکم, انکل رزلٹ آیا تھا بتانا, بولیے السلام, پیپر نکل گیا.
اچھا پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی ایگزام کے جب ریزلٹس آتے تھے نا تو اگر آپ فار ایگزامپل ایک ایگزام کا سیزن ہے کہ اٹیمپٹس یوں ہوا کرتی تھی کہ جنوری سے پڑھتے تھے تو جون میں ایگزام، جولائی سے پڑھتے تھے تو دسمبر میں ایگزامس. تو اگر 6 مہینے میں خاندان میں ایک دعوت آ گئی، کوئی فیب میں ملا آپ کو، السلام علیکم وعلیکم السلام، بیٹا کتنے پیپرز میں؟ انکل 3 پیپرز میں. اچھا بیٹا، فیب کے بعد خاندان میں ایک اور شادی، ایک اور وکٹ گری اپریل میں. اب اپریل میں آپ سے وہ انکل ملے، بیٹا کتنے پیپر ہو گئے؟ تو انکل کوئی دن کے حساب سے پیپر تھوڑی نکل رہے ہیں ہمارے. انکل کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ابھی 3 پہ ہی ہو، وہی 3 پہ. انکل ایگزام ہی نہیں ہے ابھی، خدا خوف کرے، مطلب ایگزام ہی نہیں ہے، کہاں سے نکلیں گے پیپر؟ تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے نا بڑے اسمارٹلی جوابات دینے، بڑا خوشی جواب دینا ہے، ریلیکس ہونا ہے، کسی کی بات پہ ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے آپ. اچھا بچوں، یہ جو نیتیں کی نا، نیت میں ایک بات شامل کر لیں کہ یار دوستوں، اپنے لیے تو سبھی جیا کرتے ہیں نا، تو وہ تو اپنی ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، تو اپنے اس قوم کو، اس ملت کو، اس جس جگہ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، پاکستان کو، اپنی نیشن کو، اپنی امت کو، اس کو سرو کرنے کی نیت کر لیں. وہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ نے بولا یار پیسہ آئے گا تو یہ بھی کروں گا، نیت آج کر لو. کر لو گے؟ مطلب کوئی ایک آدھ نیکی کر سکیں گے؟ مطلب زندگی میں جو آپ نوٹیں چھاپ رہے ہوں گے زبا ادب قسم کی، تو اثر سے مغرب میں کوئی نیکی کر لیں گے؟ ایسے ٹھیک ہے اوکے. اس نے بولا نہیں یار اگر فجر سے شروع کروں گا تو عشاء تک تو صرف کماؤں گا. میں نے کہا اگر اثر سے مغرب میں کوئی 5-10 منٹ کوئی خیر کا کام کر لیں، ہاں سر تھوڑے بہت پیسے دے دوں گا، چلیں سر لے لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گئی بچوں. یہ جو نیت ہے نا دوستوں، یہ تمہاری آل ٹوگیدر گیم چینج کر دے گی. زندگی کا کچھ نہیں پتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کل قیامت کے دن جب اٹھیں تو ہمارا کوئی مومنٹ ریگریٹ والا نہ ہو اور کوئی مومنٹ افسوس والا نہ ہو. تو اگر یہ سارے کام صرف دنیا کے پیٹ بھرنے کے لیے کیے تھے تو پھر تو ریگریٹ ہی ریگریٹ ہوگی. اور اگر یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ بھائی دنیا ملے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اس نیت سے دنیا اچھی ہو جائے، فی الآخرۃ حسنہ، یہ نیت بھی شامل کر لی تھی کہ یار یہ آخرت بھی اچھی ہو جائے میری، دنیا میں اچھا ہو جائے گا، اچھا کماؤں گا، مانگنے سے بچ جاؤں گا، قرضہ لینے سے بچ جاؤں گا، محتاج ہونے سے بچ جاؤں گا، چیریٹی کر لوں گا، غریبوں کی مدد کر لوں گا، اچھی چیزیں کر لوں گا. یہ نیتیں تمہارے یہ سارے کام عبادت اور نیکی بن جائیں گے. نیت میٹر کرتی ہے دوستوں. تم نے بولا نہیں دادا ہماری تو پارٹی کی نیت ہے، ہم یہاں سے جائیں گے، تو بھائی یہ پلیز فالس نیتوں سے پلیز بچیے گا، یہ حساب کتاب سارا آؤٹ کر دیں گے بچوں. ویلکم ٹو دس سبجیکٹ، ویلکم ٹو PRC3. یہ PRC3 ہے لیکن کلاس سب سے پہلے انہوں نے ہماری لگائی ہے، اس کے بعد سر حدید کی کلاس ہے، وہ کلاس بھی آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. پہلی کلاس میں بہت ساری گاڑی باتیں کہ بیٹا بزنس یہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایکچولی بزنس نہیں ہوئی، اتنے موٹے کانسیپٹ میرے پاس ہے نہیں دینے کو اور نہ تمہارے پاس سمجھنے کا ٹائم ہے. تم یہ سمجھو کہ ہم ایک سبجیکٹ ایسا پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ، اس کا نام ہے بزنس اینڈ اکنامک انسائٹس. نام لکھو بچوں، بزنس اینڈ اکنامک انسائٹس. یہ PRC3 ہے. اس وقت جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور PRC کے بچے بھی آ رہے ہیں اس وقت کلاس لینے، دوسرے بیچز جو ہے نا ابھی نومبر والے ہیں، آپ لوگ جنوری میں، جنوری 2026 سے نیو ایجوکیشن اسکیم آ رہی ہے اور آپ اس کے سب سے پہلے فرسٹ موورز میں سے ہوں گے. یعنی اس کی نیو ایجوکیشن اسکیم ہوگی اور اس نیو ایجوکیشن اسکیم میں آپ ہی انشاءاللہ فرسٹ اپیرنس والے ہوں گے اور آپ ہی سب سے پہلے انشاءاللہ اس کو فتح کریں گے. بچوں بات یہ ہے کہ ابھی اس کرنٹ ایجوکیشن اسکیم میں اور جو آپ اسکیم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ڈفرینس ہے نہیں ہے، یہ اس لیے شاید جاننا ضروری ہے کہ آپ انکاؤنٹر کریں گے بہت سارے فورمز پہ، سوشل میڈیا پہ، گروپس پہ، دوستوں میں، کینٹین میں گپ شپ کرتے ہوئے، چائے پہ کوئی بولے گا یار میں تو نومبر میں ایگزامز دے رہا ہوں. اچھا تم نومبر میں دے رہے ہو، تمہارے تو PRC 1 2 3 4 5 تک ہوتے ہیں نا، ہمارے 3 تک ہے، ایسی ہوگی بات. تو وہ جو PRC 5 تھا، جو ابھی میں وہاں 5 پڑھاتا ہوں، وہی یہاں پہ 3 ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو اکنامکس کا پیپر بھی تھا وہ بھی مرج ہو گیا ہے 3 کے اندر. ہوا یہ کہ وہ 10 چیپٹرز تھے، اس میں سے 2 کو سائیڈ کر کے 8 چیپٹرز میرے پورشن میں آئے اور باقی 8 چیپٹرز آپ دیکھیں گے تو ایکو کے سبجیکٹ میں آ گئے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں مارکنگ اسکیم دکھاؤں آپ کو بچوں تو کچھ یوں بنے گی. ویٹیج یہ ہے کہ جو یہ 3 ایریاز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بک انشاءاللہ میں گروپ پہ نیکسٹ کلاس میں شیئر کروں گا. یہ 3 ایریاز A B اور C، یہ تقریباً 50% ویٹیج ہے کورس کی، جو بزنس مینجمنٹ اور بزنس کی انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہیں. اور جو بچوں نیچے والے 3 ہیں D E اور
ایف. یہ ڈی ای اور ایف ایکو کے ایریاز ہیں, اکنامکس کے ایریاز ہیں, بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ اکنامکس ایک آل ٹوگیدر ایک الگ سبجیکٹ ہے. یہ معاشیات کی باتیں ہیں, اکنامی کی باتیں ہیں, اوور آل کنٹری کماتی کیسے ہے, ایک بندے کی انکم کتنی ہے, کنٹری کی پروڈکشن, کنٹری کی اوور آل پروڈکشن کیسی ہے, کنٹری کے اوور آل ڈیٹس کیا ہیں, کیا کون سی پالیسی چلنی چاہیے, یہ ساری باتیں جو سر جن کا سبجیکٹ ہے سر محمد ذیشان ممتاز صاحب غالباً نام ہے سر ذیشان جو ہیں, ان کا یہ سبجیکٹ ہے اور وہ آپ کو پڑھائیں گے سر ذیشان, ہمارے وہ بھی سینئر فیکلٹی ہیں. اور اسی طریقے سے بچوں یہ جو اوپر کی 3 ایریاز ہیں یہ ہماری بک کے اندر کے 8 چیپٹرز ہیں. یہ سلیبس میں ان کے یہ 3 نام ہیں: بزنس آرگنائزیشن, بزنس آپریشنز, بزنس فائنانس اینڈ ایتھکس. یہ آپ کو یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور یہ 3 بھی میں کر دوں 50% ہے. یہ جو اوپر والے 3 ہیں بچوں, اس کو 8 چیپٹرز میں بریک کیا ہے. میں کچھ بات آپ سے کروں گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ اس میں مشکل نہ ہو. وہ یہ کہ اگر 8 چیپٹرز کی بات کریں اور ازیوم کریں ہماری کلاسز, ازیوم کرتے ہیں نہیں, ازیوم کرتے ہیں ہماری کلاسز ہیں 8 ویکس, تو 8 چیپٹرز کا مطلب 1 ویک میں کتنے چیپٹر؟ ہاں, یہ انتہائی کوئی جہالت کی بات ہے. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اگر 8 چیپٹرز ہیں اور 8 ویکس ہیں تو ایک پڑھا لکھا انسان کبھی یہ نہیں بولے گا کہ ہر چیپٹر پہ 1 ہفتہ. آپ بولیں گے تو دیکھنا پڑے گا. کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جس پہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ سر ایک لمبی کلاس لیں گے تقریباً وہ اینڈ ہو جائے گا. اٹ ڈیپینڈس. جیسے آپ نے اپنی پرائر اسٹڈیز میں بھی دیکھا, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر انسان صبح شام لگتا تھا, اور کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے تھے اوور نائٹ ہو جاتے تھے. تو سیم گوز ود یور انٹائر سی اے اسٹڈیز ٹو کم, کہ آپ کبھی بھی اپنی اسکیجولنگ یہ نہیں کریں گے 3 سبجیکٹس ہیں تو میرے پاس 6 گھنٹے ہیں تو میں 2 گھنٹے ایک سبجیکٹ کو دوں گا. ایسے بیوقوفی ہے. آپ دیکھیں گے کس کا ویٹڈ, کس کو کتنا وقت چاہیے, کس کو کتنی محنت کرنی ہے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کی انگریزی ویک ہوگی, بولنے میں ٹھیک ہوں گے, سمجھنے میں ٹائم لگتا ہوگا, سمجھنے میں ٹھیک ہوں گے, بولنے میں ٹائم لگتا ہوگا. کسی کو میتھس میں ٹائم لگتا ہے, کس کو ایکو میں ٹائم لگے گا. بھائی ہر بچہ ایک آل ٹوگیدر الگ سٹوری. آپ کا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے, آپ ہی اپنا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. کچھ وقت تو اپنے آپ کو آپ فلوٹنگ کریں گے, جیسے آپ سوئمنگ سیکھنے جاتے ہیں تو شروع کے وقت آپ فلوٹنگ کرتے ہیں, آپ بالکل ریلیکس ہو کے پانی میں اپنا کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. لیٹ سی کہ ہاؤ یور باڈی ورکس, ہاؤ دس واٹر پشز یو اپ. آپ کو پتہ چلے گا واٹر کیسا ہے, ہاؤ دا واٹر از ٹریٹنگ یو. آپ کو سی اے کا واٹر بتائے گا ہاؤ اٹ از بیسکلی پشنگ یو ہارڈ, اور آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد جب ہم ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیجئے ہمارے بک کے حساب سے ہم شروع کے تقریباً 3 چیپٹرز جب کر لیں گے میرے سبجیکٹ کے اندر, تب ہم جا کے پہلا پریکٹس سیشن کریں گے. کتنے چیپٹرز کے بعد؟ تو 3 سیشنز تک میں آپ کو چھیڑوں گا, پڑھاؤں گا, اپنے انداز سے کوشچن چیک کر لوں گا. لیکن وہ جو ایگزام ڈریون پریکٹس ہے وہ میں 8 چیپٹرز کا ویٹ نہیں کروں گا. جب فرسٹ 3 چیپٹرز انشاءاللہ ہو جائیں گے تو وہ پریکٹس شروع ہو جائے گی. اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سر آپ شروع کے 3 چیپٹرز کے بعد ہی یہ کیوں کریں گے, 8 کے بعد کیوں نہیں کریں گے, 1 چیپٹر کے بعد کیوں نہیں کریں گے. تو اس کا جواب ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ بچوں کو آسانی رہے اور یہ لیکچر میں آ جائے, آن ریکارڈ آ جائے کہ دیکھو شروع کے جو 3 چیپٹرز ہیں بچوں, ان 3 چیپٹرز کے اندر کانسیپٹ اتنے انٹر ریلیٹڈ ہیں اور اتنے زیادہ بیسک اور اتنے زیادہ فنڈامنٹل ہیں کہ وہ 3 چیپٹرز جب تک مکمل نہیں ہوتے تب تک بات کرنا ہی فضول ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, بزنس اینڈ اکنامک انسائٹس. اکنامک انسائٹس والا جو حصہ ہے وہ سر ذیشان دیکھیں گے, سر ساتھ دیکھیں گے بزنس والا حصہ. اس بزنس والے حصے کے اندر سر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 چیپٹرز تک میرے سبجیکٹ کے اندر, یوں سمجھ لیں یہ 2 سبجیکٹس ہیں, بزنس کے اندر جب تک 3 چیپٹرز میں اچھی طرح گھول کے نہیں پلا دوں گا تب تک میں پریکٹس پہ تمہیں چھیڑوں گا نہیں. وجہ کیونکہ یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے, یعنی آپس میں کنیکٹڈ ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ شروع کے 3 چیپٹرز کو اگر ملا کر مرج کر کے 1 جمبو ہیوی چیپٹر بنایا جائے تو وہ بن سکتا ہے. اور ان 3 کے بعد میں سمجھتا ہوں بچہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے, ایک ایسا مائلڈ سٹون آتا ہے جہاں پہ ہم اسے بولتے ہیں لیٹس ٹیک اے بریدنگ اسپیس. اب تم بریدنگ بریک لو اور اب چیک کرو واٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ, ہاؤ ویل یو ہیو انڈرسٹوڈ, مطلب اب کتنی محنت کرنی ہے, کس طرح چلنا ہے. بچوں یاد رہے گی بات. پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ایک سوال ہے, کچھ ایف اے کیوز ہیں, آپ لوگ بھی پوچھ لیں بیٹا, بالکل پوچھ لیں.
پڑھنے کے لیے کچھ ایف اے کیوز ہیں. ایف اے کیوز بچوں یہ ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کتنے گھنٹے پڑھنا پڑے گا. تو there is no one good answer, no one right answer, there is no one concrete answer to it. It all depends کہ تم کتنے وقت میں کتنا ڈائجسٹ کر لیتے ہو. ویسے تم لوگ سب فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہوں گے, لیکن تم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے اور گزر چکے, کوالیفائی ہو چکے, جو فل ٹائم اسٹوڈنٹس تھے کوالیفائی ہو گئے, جو فل ٹائم اسٹوڈنٹس تھے لیکن کچھ چیزوں میں ڈومیسٹک کورس میں اپنی مدر کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, کچھ ایسے تھے جو اپنے فادر کے بزنس کو کچھ نہ کچھ ایگزام کے ڈیز میں نہیں ورنہ دیکھ لیتے تھے. تو ریکمینڈڈ تو یہی ہے, یو آر فل ٹائم اسٹوڈنٹ اور آپ ہیں. لیکن دوستوں اگر آپ سے بھی بولا جائے نا کہ جس دن کلاس نہیں ہے اور آپ صبح فجر سے اٹھ کے آپ ظہر تک ہی پورا پڑھ لیں, عصر تک پڑھتے رہیں, مغرب تک پڑھتے رہیں, تو بائی ایز یو موو آن ٹورڈز دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی ایفیشنسی ڈراپ ہوگی سگنیفیکینٹلی, کیونکہ آپ اپنا میجر پورشن جو چنک لے چکے ہو, ایپیٹائٹ بھر چکی ہے, اب مزید جانے کی گنجائش نہیں ہے. ایک سال ایک کتاب کو ڈیل نہیں سکتے. اٹس ناٹ این انوینٹری اور سم تھنگ دیٹ یو کین اسٹور. یہ تو سمجھنا ہے, کمپریہینڈ ہوگا, دماغ میں اترے گا, صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا, تم بولو گے یس گاٹ اٹ. تو ایسے کیسز میں بچے کیا بولتے ہیں, یار ہم نے بریک لے لیا, ہم تھوڑا سوشل میڈیا یوز کر لیتے ہیں, ہم تھوڑا دوستوں میں چلے گئے. ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا, لیکن وہی بچہ بولتا ہے کہ یار میرے پاس دوست ہیں لیکن ٹھیک ہے میں ایسے وقت میں جا کے اپنا آن لائن کچھ کام کر لیتا ہوں. میں اس وقت اپنی میری مدر ہوم شیف ہے فار ایگزامپل, تو میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرا دیتا ہوں. میرے فادر آن لائن یہ کام کرتے ہیں, میرے بھائی کرتے ہیں, تو میں ان کو اس میں ہیلپ کر دیتا ہوں. سو میری طرف سے بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, بیکاز جب آپ تھوڑا ڈائیورس کام کرتے ہیں, دوسری طرف بھی فوکس تھوڑا لے جاتے ہیں, میجر فوکس نہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ فریش مائنڈ سے واپس آتے ہیں. آپ کا بورڈوم جلدی نہیں آتا, بوریت جلدی نہیں آتی, آپ بہت جلدی ایک ریپیٹیٹو ٹاسک کر کے تھکتے نہیں ہیں. بیکاز انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مونوٹنس کام پڑھائی کے اندر کر کے اپنی ایفیشنسی بھی لوز کرتا ہے اور سم ٹائمز انٹرسٹ بھی لوز کر دیتا ہے. پھر اس کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ انجوائمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. سو کتنا پڑھنا ہے آل ڈپینڈس. بہترین یہ ہے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہی 3 ہے, تو آپ کی کلاسز کو آپ دیکھ لیجئے. چونکہ آپ کا بیچ ہے جنوری کا, آپ کی کلاسز بہت سکون سے جائیں گی, کوئی رش کلاسز نہیں ہوں گی, ابھی کوئی آپ کو بھگایا دوڑایا نہیں جائے گا, بہت سکون سے. آج اب کیا ہے 3 سپٹمبر ہے آج, رائٹ؟ تو آپ کے پاس الحمدللہ انف ٹائم موجود ہے دوستوں. آپ سکون سے بک ریڈنگ کریں, اپنے ڈیٹیل نوٹس بنائیں, سر سے کوئریز پوچھیں, ہر ٹیچر سے ان کی اسٹریٹجی سمجھ لیں. 2-3 دن کلاس کو ہونے دیں, آپ کو 2-3 دن بعد سمجھ میں آئے گا. آج آپ اٹھ کے آئیں گے تو آج ہماری باتیں ہوا میں ہوں گی. میں باتیں کر رہا ہوں, آئی نو کتنی باتیں لینڈ ہو رہی ہیں, کتنی باتیں ٹیک آف ہو رہی ہیں خود ہی, لیکن اسٹل آپ کے ذہن میں ہوگا. تو کچھ دنوں بعد آپ چل کے آئیں گے, بولیں گے سر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا ہے, چیپٹر 1 میں یوں لے کے چلا ہوں, سر پلیز چیک کیجیے گا. تو 8-10 دن بعد اگر آپ آگے چیک کراتے ہیں, 2 ہفتے بعد آتے ہیں, 3 ہفتے بعد آتے ہیں, تو آپ کی پھر اس کیلیبریٹ کر کے ہم چیک کر لیں گے کہ آپ ہاؤ یو آر گوئنگ. پھر پتہ چل جائے گا کس سبجیکٹ میں کتنا وقت چاہیے. کوئی آپ میں سے ہو سکتا ہے کامرس بیک گراؤنڈ کا ہو, اینڈ ہی اور شی فائنڈز دس سبجیکٹ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایزی فرام ڈے 1. کچھ بچے ہوں جو وہ انجینئرنگ یا میڈیکل بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بات یہ ہے کہ ایکچولی مجھے ان سبجیکٹ میں سمجھ میں تو آ رہا ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے, تھوڑا سا وقت لگے گا, میں انڈرسٹینڈ کر لوں گا. تو ایوری ون ول ہیو اے ڈفرنٹ اسٹوری, نو وریز. اپنا کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا, جتنا وقت دے سکتے ہو کہ بات سمجھ میں آ جائے, اگلی کلاس کو تم پک کر لو, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یاد رہے گا بچوں, ٹھیک ہے؟ کوئی ون ورڈ سولوشن نہیں ہے, کوئی ون ورڈ فارمولا نہیں ہے, کوئی ون بیسٹ آنسر نہیں ہے, کتنے گھنٹے پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, نہیں. اچھا ہاں, کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی جو اسٹڈی فارمولا کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ اور کلاس روم لیکچر کا کمبینیشن سے بہتر کوئی کمبینیشن نہیں ہے. یعنی یو کین ہیو ملٹیپل اسٹف آن انٹرنیٹ, اور آج سے ڈھونڈنا شروع کرو, جنوری کی ایگزام کی ڈیٹ تک تمہیں سم تھنگ کچھ نیا ملتا رہے گا. تم صرف اے آئی سے پوچھنا شروع کرو, وہ 50 باتیں بتاتا رہے گا, لیکن دیٹ ول ناٹ بی ڈائریکشنل. Here the teacher sitting over here, the facilitator is well versed in teaching this particular subject. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سوال بنتا کہاں سے. ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے 10 پیج کا, 5 پیج کا, اس کی ہیڈنگز ہے, آپ اس کے بارے میں اے آئی سے جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کروا سکتے ہیں. لیکن دوستوں, کیا کچھ کرنے سے پیپر نہیں نکلے گا. پیپر میں کیا آئے گا اور پیپر کے لیے اس کو کیسے ایگزام کے لیے کیسے ریڈی کرنا ہے, وہ ٹیچر آپ کو بتائیں گے.
So once you are done with your classroom lectures, once you are done with the study text, when you are done with all the classroom activities and homework activities, फिर आप जाके दुनिया की कोई चीज़ें गूगल करते रहे तो करते रहे. वरना you can see people, CA ग्रुप्स बने हुए, ऑनलाइन बने हुए, व्हाट्सएप पे बने हुए, यानी कि सोशल मीडिया बने हुए, उधर आप देखेंगे पीपल आर पोस्टिंग डे इन डे आउट, वो कर ही ये रहे. लगता है पता नहीं कितना मवाद है. दोस्तों, टीचर के पास आने का, यहाँ पे एक जगह एनरोल होने का फ़ायदा ये होता है कि आप फोकस होकर चलते हैं. मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही होती हैं, टैग चेंज होता है, फार्मूला वही होता है जो हम दे रहे हैं, लेकिन जो हम फार्मूला देंगे, जो हम फार्मूला बताएंगे, हमें पता होगा उसके साथ साथ में क्या मेडिसिन देनी है, क्या स्ट्रैटेजी बतानी है. तो इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन, इफ़ यू ट्रस्टिंग योर टीचर, इफ़ यू ट्रस्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन, आप ARDD आ चुके हैं, तो अब आपका काम है बस टीचर को फॉलो करें, ना राइट देखें ना लेफ्ट देखें, जो फारिग वक्त मिले रिलैक्स करें, चिल करें, नींद अच्छी करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगें, उल्टे काम छोड़ें और अपनी पढ़ाई को अपना मुकद्दर अच्छा बनाने के लिए खूब जान मारें. इंशाल्लाह लोग पास होंगे, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं. ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर लेक्चर शुरू करने के लिए. ठीक है दोस्तों, एक सवाल है मेरा, अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे कुछ बातें बताओ, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे भी, कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि भाई दोस्तों हम बिजनेस शुरू करने की कोई 3 वजूहात बता दो, लिखो, ट्राई करो. अभी हम ना चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, राइट. चलो चैप्टर 1 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. बच्चों सवाल ये है, बिजनेस किसे कहते हैं ये नहीं पूछ रहा, ये बाद में आएगा. बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई, स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? 4 वजूहात, 2-3 वजूहात लिखे, क्यों बिजनेस शुरू किया जाता है. हाँ बच्चों बताओ, शाबाश, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताएं, ये बिजनेस शुरू क्यों किया जाता है, इसके शुरू करने के पीछे क्या वजह है, कौन सी ऐसी जरूरत होती है कि बिजनेस शुरू करना पड़ता है. अच्छा, ये खुशी से शुरू होता है या कोई परेशानी में शुरू होता है? क्या मजबूरी में ही बिजनेस शुरू किया जाता है? क्या पैसे से ही बिजनेस शुरू होता है? क्या बिजनेस पैसे के लिए ही किया जाता है? क्या काम पैसे के अलावा किसी और नीयत से भी किए जाते हैं? ये सारी बातें आएंगी आपके सामने. शाबाश. हाँ भाई, लोग क्यों बिजनेस स्टार्ट करते हैं बताएंगे प्लीज दोस्त. सर मेन मोटिव तो सबसे पहले ये होता है प्रॉफिट अर्न करें. एक बात तो ये आई सर कि सबसे पहले ये मोटिव होता है कि प्रॉफिट को अर्न करें. जी और बताएं दोस्तों प्लीज. दूसरा जैसा आप NGOs को देख लें कि लोगों की मदद कर रहे होते हैं, वो भी बिजनेस ही कर रहे होते हैं. एनजीओज लोगों की मदद कर रहे होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं. Non-governmental organizations are also doing business. नॉट फॉर प्रॉफिट. Not for profit are also doing business. Okay. अभी तक आपने ये बोला. शाबाश. आप ओहो गुड हो गया जी बच्चों. मार्केट में बेटर प्रोडक्ट के लिए बिजनेस करने आया हूँ जी. फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए बिजनेस करने आ गया. ठीक है. एक कोई खास अमाउंट के लिए नहीं आया, बड़ी अच्छी बात की, बल्कि इसलिए आया हूं कि बस जो कमाऊं वो दिन ब दिन बढ़ता रहे. दोस्त बेहतरीन बात की है, बेहतरीन. इसने बोला यार, इसने इतनी पक्की बात की है लड़के ने, बेहतरीन बात की लड़के. सुनो, ये कह रहे हैं कि भाई चाहे थोड़ा कमाऊं, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब कमाऊं ना बस फिर उसके बाद गियर पीछे ना आए, आगे लगता जाए. ये बेहतरीन बात है. दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन शुड थिंक. नो मैटर हाउ स्मॉल द फर्स्ट स्टेप इज, यू ऑलवेज थिंक अबाउट टेकिंग बिगर स्टेप्स आफ्टरवर्ड्स. कामयाब हो और क्या. मतलब भाई the 1000 miles journey also starts with the first step, and a 10 feet journey starts with the first step as well.
So this is your thinking dynamics, how you look at the first step. بھائی فرسٹ اسٹیپ میں ضرورت نہیں چھلانگ لگاؤ, فرسٹ اسٹیپ ہوگا. جہاز اتنی بڑی جرنی کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا پک آپ کی 1 to 5 سے بھی کم ہو, شروع والا پک رن وے والا, آپ تو یوں کر کے بیٹھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو بائک کا پک ہو سکتا ہے زیادہ رن وے پہ, لیکن ایک وقت آتا ہے وہ جہاز جب اپنی اڑان بھر لیتا ہے تو پھر کون زمین والا ٹرانسپورٹ مقابلہ کرتی ہے. بچوں کچھ باتیں, ایک بات کیا لکھی ہے, ہاں بھائی بتاؤ. جو سچی بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی فائنینشیل انڈیپینڈنس, یہ بات آپ لوگوں نے بھی کی ہے نا کہ بھائی ٹینشن فری ہو جائیں. اچھا, ایک بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بولا ہے, بیٹا شاباش بیٹا, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ان آرڈر ٹو فل دا گیپ ان دی مارکیٹ اینڈ دیئر فور انجوائے دی پروفٹس. کبھی کبھار مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بچوں کے آپ اس وقت اسکول بیگز لینے جائیں, آپ بچوں کی واٹر باٹلز لینے جائیں, بچوں کے کپڑے لینے جائیں, گرلز بوائز کچھ بھی, آپ کو بڑی مشکل سے ایسی چیزیں ملیں گی جس پہ کوئی کارٹون نہ بنا ہوا. کسی پہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے. کہیں یونیکارن بنا ہوا ہے, کہیں وہ کون ہے بھائی وہ اسپائڈر مین بنا ہوا ہے, کہیں کچھ بنا ہوا ہے. اور جو بالکل سادی چیز ہے, سادہ خوشبو چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اچھی کوالٹی والی چیز ہی نہیں ہے وہ. آپ نے بولا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا, اب آپ بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو یہ ویلیوز ہیں اور یہ کارٹونز ہیں اور یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. اب بچے خود جا کے ان چیزوں سے فیسینیٹ بھی ہو رہے ہیں. آپ ایک طرف تعلیم و تربیت یہ دے رہے ہیں, لیکن چیز لا کے دے رہے ہیں ان کو ایسی کہ ان کے ٹول باکس پہ بھی یہی بنا ہوا ہے, ان کی واٹر باٹل پہ بھی بنا ہوا ہے, بیگ پہ بھی یہ بنا ہوا ہے. تو آپ نے یہ جگہ دیکھ لی کہ یار مارکیٹ میں ایسی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بیگز ہوں, کلرفل ہوں, فنکی ہوں, خوبصورت ہوں, لیکن ان پہ ایسی چیزیں نہ ہوں. کوئی اچھا پازیٹیو میسج ہو سکتا ہے, بہت کچھ اور ہو سکتا ہے, بہت سارے ڈیزائن دنیا میں ہوتے ہیں. آپ نے یہ چیز دیکھی اور آپ نے مارکیٹ کا یہ گیپ برج کرنا شروع کیا. پروفٹ کمائیں گے نہیں کمائیں گے؟ بہت پیاری بات بیٹا, شاباش, بہترین بات. تو ایک بات, ٹو گیٹ رچ کے بہت سارے طریقے ہیں. مارکیٹ میں وہ چیز لے کر آ جاؤ جس کی مارکیٹ میں ابھی ضرورت ہے اور وہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہے, تم وہ لے آؤ چیز, مزے ہو جائیں گے تمہارے. نمبر 2 کیا لکھا ہے بیٹا بتاؤ؟ ٹو سالو اے پرابلم. پیسے وہاں بھی کمائے جاتے ہیں جہاں کوئی چیز اٹک جاتی ہے. ایک ٹیکنیشین ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے اور آپ کی فیکٹری کی ساری پاور سپلائی بند ہے. وہ آتا ہے اور وہ آنے کے بعد کچھ دیر آپ کے جو انرجی روم ہے اس میں چلا جاتا ہے. وہ 3 جگہ اپنا پلاس یوز کرتا ہے اور 2 جگہ وہ ٹیپ لگاتا ہے اور باہر آتا ہے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو 5-6 روپے کا ٹیپ استعمال ہوا ہے اور وہ پلاس کوئی 100-200 روپے والا وہ کچھ تھوڑا سا استعمال ہوا ہے, لیکن وہ اپنے اس وزٹ کے 20,000 روپیز لے لیتا ہے. کیوں بھائی؟ اسکلس, سالونگ دیئر پرابلم. آسان ہے. ایک کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اسکرو لگانا پڑ جاتا ہے, تو دیکھا جائے تو بہت نازک کام ہے, لیکن کوئی اس میں اتنی بڑی کوئی سونے کی چیز نہیں لگی, لیکن بھائی لاکھوں روپے اس لیے لگتے ہیں کہ وہ اسکل ہے, اس کی پرابلم کو حل کر رہا ہے, اس کے مسئلے کو حل کر رہا ہے. تو بزنس لیے بھی کیا جاتا ہے. نیکسٹ بات, کچھ لوگ بولتے ہیں یار ہم سے دوسرے کی سنی نہیں جاتی. یہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے, بھائی میں جاب آپ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ سننے کی عادت نہیں ہے. باس نے یہ بول دیا, اس کو بولا یار شکریہ. ایک دفعہ کی سٹوری ایسے ہے کہ ایک صاحب کراچی کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے اور اس ٹیکسٹائل کمپنی کے جو بڑے تھے نا, وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر تھے ٹیکسٹائلز پہ. سمجھ گئے؟ یعنی پاکستان کی جو ٹیکسٹائلز پہ جو مشورے دینے ہوتے تھے وہ اس کمپنی کے سمجھ لو ڈائریکٹرز میں سے, اونرز میں سے ایک بندہ تھا وہ جو مشورے دیتا تھا. تو ان کی کتنا اثر و رسوخ ہوگا حکومت کے ساتھ, کتنے انفلوئنشل لوگ ہوں گے. تو انہی کا ایک بھتیجا بیٹا کہہ لیں, وہ باہر سے ڈبل MBA غالباً کر کے آیا تھا.
تو چونکہ ڈبل MD کر کے آیا تھا یو ٹاک لائک دس، تو آپ یہاں پہ کیوں نہیں آئے؟ اس کا انداز بدل چکا تھا جب وہ باہر سے آیا تھا. اس انداز کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کر لیا تھا. تو ہوا یہ کہ جو اس کا نیکسٹ تھا، سب آرڈینیٹ تھا، PA کہہ لیں آپ، جو اس کے سارے فنکشنز ایکٹیویٹیز دیکھتا تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میٹنگ کیا ہے، وہ لڑکا اقرا یونیورسٹی کا کہہ لیں کہ وہ پاسڈ آؤٹ ہے، وہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا بالکل. اب وہ اپنے باس سے تنگ آ چکا تھا. تو ایک دن وہ لڑکا جو ان کا سب آرڈینیٹ تھا وہ گیا ہیئر کٹ کرانے کے لیے. تو وہ بیٹھ گیا اور سکون سے نا، اور دل میں بول رہا ہے یار اس نے زندگی عذاب کر دی ہے یار. اب اس نے بال بنانا شروع کیے اس کے، اور اس نے موبائل اٹھایا اور دوست کو بولنا شروع کیا، ابے یار اس نے پکا کے رکھ دیا ہے. اور آگے تھا ٹونٹ 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 کا یہ، ٹونٹ کا وہ، ٹونٹ 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 ٹونٹ. اور چونکہ اس وقت وہ نوکیا کے وہ فونز ہوتے تھے کہ آپ نے جو لاسٹ میسج کیا نا جس کو، اس کا نمبر اوپر لکھا ہوا آتا تھا، کیونکہ صبح شام باس سے ہی بات کرنی ہوتی تھی. تو وہ میسج چلا گیا ڈائریکٹ باس کے پاس. تو جب چلا گیا تو اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا، وہ تو ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹک نیکسٹ کر کے بھیج دیا. وہ بھرا ہوا تھا نا، ابے سمجھتا کیا ہے یہ اپنے آپ کو، یہ خدا ہے کیا، فرعون کا بچہ، یہ دیکھ یہ وہ، یہ جو بھی تھا، سوری استغفر اللہ. تو لکھا تو اس میں بہت کچھ تھا دوست. تو اب اس نے وہ کر دیا. جب کر دیا تو کوئی ضرورت کر کے اس کے منہ پہ یہ بول ہی نہیں سکتا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے، یعنی انفلوئنشل لوگ بھی تھے، پاور شو سمجھ گئے نا آپ لوگ، ڈالر ٹائپ سمجھ رہے ہیں نا آج کے دور اس طرح. اب ہوا یہ کہ جب یہ اس کو میسج ملا، اب جب ایسا کسی بڑے کو ڈائریکٹ بول دیا جائے نا تو اب یہ تو بڑا اتنے چھوٹے لیول پہ آ کے لڑے، تم نے مجھے یہ بولا، کیا میں واقعی یہی ہوں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ کرا کہ بھائی اس نے آگے سے 3 لیٹرز لکھ کے بھیجے تھے، WOW، واو. اس نے جب واو بھیجا تو اس نے فوراً دوستوں کے گروپ میں بتایا، یعنی کہ ہمیں، بولے یار یہ ہو گیا. اب کیا تھا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں پھر آگے کیا ہوا ہوگا. لیکن اب کچھ بچا نہیں نا. اب وہ جو اچھا یہ جو پیچھے اتنی باتیں کر رہا ہے تو سامنے کیسا تھا وہ ایکچولی؟ جی سر، جی سر، جی جی سر، جی سر، جی سر، جی سر، جی 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 سر، اوکے سر، جی سر، کیا بولا سر، جی سر، جی 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 سر، جی جی سر، جی سر، جی اوکے. سامنے ایسا تھا. جب ایسا بندے کا وہ والا ورژن کھل کے آئے گا نا تو باس یہی بولے گا نا، واؤ اتنے عرصے تک کور کر کے رکھا تھا. تو وہ تو واؤ نکلے گا نا دوست. تو وہ واؤ کے بعد یا بھی آئے گی. سمجھ گئے؟ تو بچوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم سے لوگوں کی سنی نہیں جاتی، تو ہم کیا بنیں گے بھائی، اپنے باس خود بنیں گے. تو ایسے لوگ جو کہیں جاب واپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ان سے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہوتا، بولتے ہیں یار جو بھی ہے یار ڈیلی ٹوکتے ہیں، 9 بجے کیوں نہیں آئے، 9:30 بجے کیوں نہیں آئے. او بھائی میں خود اٹھوں گا اپنی مرضی سے، آج تک خود ہی اٹھا ہوں، گھر والے نہیں اٹھا سکے مجھے، باس اٹھائے گا. تو یہ جو اتنے اکڑو جملے بولتے ہیں نا، پھر آگے زندگی میں ٹف ٹائم بھی ملتا ہے نا. انسان کہیں نہ کہیں تو سبمٹ کرتا ہے. یا تو آپ پین آف ڈسپلن لے لیں، ڈسپلن کا برداشت کر لیں، یا پھر پین آف ریگریٹ ملے گا آپ کو بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں، افسوس کر لیجیے گا. یا تو آج ڈسپلن ہونے کے لیے اپنے لیے کچھ پین برداشت کر لیں، نیند چھوڑ دیں، وقت پہ جلدی سو جائیں، کچھ بھی کریں. یا پھر آپ بعد میں جب پچھتانا ہو تو پچھتائیے گا. دونوں وقت تب برداشت تو کرنا ہے. تو بچوں ایک ہوتا ہے ٹو بی دیئر اون باس، کیونکہ اس میں ان کے پاس کسی کو رپورٹ نہیں کرنا ہوتا. اس کی پازیٹیو ورژن بتاتا ہوں. پازیٹیو ورژن یہ، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے ایسی سوچ دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ خود ایک امپائر بنا سکتے ہیں. ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ غلامی والی سوچ میں ہی نہیں ہوتے. غلامی سے مراد ان کے اندر ڈکٹیشن فالو کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھو اللہ پاک نے ڈکٹیشن فالو کرنے والے بھی بنائے نا، ورنہ فالوورز کیسے بنتے، اچھی چیزوں کو کمانڈ دینے والے کیسے بنتے، مینیجرز کیسے بنتے، سب آرڈینیٹس کیسے بنتے. تو اللہ پاک نے بنایا، کسی میں کوئی اسکل رکھی ہے، کسی میں کوئی اسکل رکھی ہے. تو کوئی جاب کرنے والے کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ صحیح ہے، وہ فالو کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سوچتا ہے یار اچھا ہے نا، میں جاب کرتا ہوں 5 بجے فارغ ہو جاتا ہوں نا، اب مجھے کیا کمپنی میں کیا ہو رہا ہے، میں ریلیکس ہو کے شام میں اپنے کام کرتا ہوں. کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے صبح شام میرے سر پہ بزنس کا پریشر تو ہوتا ہے، لیکن بھائی مجھے کسی کی سننی نہیں ہے. بھائی سچ بات ہے، تم بزنس کرتے ہو نا، تمہیں بھی کسی نہ کسی کی سننی تو پڑے گی. کبھی کسٹمر بول کے چلا جائے گا، تم نہیں روکو اسے، لیکن تمہارے منہ پہ بول کے جائے گا.
کبھی سپلائر تمہیں سنائے گا, کبھی کوئی اور سنا دے گا. تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں ہم کسی کی سنیں گے نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا دوستوں. آخری بات, آل آف دی ابو, یہ ساری کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بزنس کیوں کرنا چاہتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات کہ دوستوں, ایک سوال ہے میرا, وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسٹڈی بزنس؟ لکھو, وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسٹڈی بزنس. 5 منٹ لگا لیتے ہیں اس پہ. آؤ, وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسٹڈی بزنس؟ بیٹا 2 پوائنٹس لکھیں اس کے لیے پلیز, کوئی 2 پوائنٹس جی. آن لائن اسٹوڈنٹس پلیز. شاباش, آن لائن اسٹوڈنٹس پلیز لکھنا شروع کریں. آپ کے آنسرز کا انتظار ہو رہا ہے, جلدی شاباش. ماشاء اللہ, زبردست یار, بہترین دوست, بہترین ماشاء اللہ, بہترین یار. ہاں بچوں کو رینڈم جواب دو 2-4 پلیز. کیوں بھائی, کیوں بڑے بزنس؟ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ سمجھنے کے لیے. جی, اپنے بزنس کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے. گڈ, زبردست, بہت اچھی بات, یہ بات یہاں پہ بھی ہے. اور بتاؤ, جب اسٹڈی کر لیں گے تو بلنڈرز نہیں کریں گے. مسٹیکس کین ہیپن آن دی وے, بٹ بلنڈرز نہیں ہونے چاہیے. بلنڈرز ول, وہ کنٹرول آرڈر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پھر. اور بتاؤ, ٹو مینٹین پروفٹ. اور بتاؤ, ایفیشنسی. یس, ایفیشینٹلی کام کرنے کے لیے اور ایفیشینٹ مینر میں کام کرنے کے لیے, افیکٹو مینر میں کام کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ کام کیسے کرنا ہے, کون سی چیزیں ڈوز ہیں, کون سے ڈونٹس ہیں, تو آپ کام کر پائیں گے نا. اب آئیں بچوں, پہلی بات, ایک ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے, بزنس از ایوری ویئر. تم کہیں چلے جاؤ, چھوٹی سی چھوٹی جگہ, ایئرپورٹ پہ ہو تو بھی بزنس ہے, سامنے کاؤنٹرز پہ. تم لینڈ کرتے ہو, کسی ہوٹل جاتے ہو تو بھی بزنس ہے. بیک ٹو یور ہوم ٹاؤن تو کیب لیتے ہو تو بھی بزنس ہے. So it's all about business that you face every time, every moment in your life. So if this is something, if the business is something that is constantly around you and constantly engaging with you, business is something, بھائی business خود تو آگے بات نہیں کرتا نا. بزنس کے لوگ ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ایجنٹس ہوتے ہیں, جو آ کے ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس سے انٹریکٹ کیا. میں نے اس کمپنی فون کیا, کمپنی نہیں ہے جواب دیا, تو کمپنی کی بلڈنگ تو جواب نہیں دیتی, کمپنی کا ایک ریپرزینٹیٹو جواب دیتا ہے, جس سے میں کہتا ہوں بھائی کمپنی کا یہ جواب آیا. ایسے ہی ہے نا بچوں. تو اب بات سمجھیں. تو ایک سینس بزنس از ایوری ویئر, وی کی ناٹ رن آؤٹ آف اٹ. نمبر 2, انڈرسٹینڈ کور کانسیپٹس. ہاں بچوں, موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. جس دن نئی پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے اسی دن یہ نیت اور یہ ارادے میں آپ کے ہونا چاہیے کہ اٹ ول ہیو اے لائف سائیکل. بولو, اٹ ول ہیو اے لائف سائیکل. آج یہ پروڈکٹ میں لانچ کر رہا ہوں, 3 months, 3 years, 4 years,
ڈپینڈز آن سو مینی فیکٹرز کہ یہ پروڈکٹ اپنے ڈکلائن پہ ہوگی اینڈ آئی ول نیڈ ٹو ریسرچ آن another پروڈکٹ اور پھر اس کو لانچ کرنا ہوگا. یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری پروڈکٹ نہیں ہے. یہ ریئلسٹک باتیں ہیں. اگر میں چینج اور انوویٹ نہیں کروں گا, چینج کو ویلکم نہیں کروں گا, پروڈکٹ کے ڈیزائن میں, چیزوں میں کوئی چیزیں فینسی نہیں کروں گا, سو دیر ول بی اے ٹائم کہ لوگ بولیں گے اٹس آؤٹ ڈیٹڈ. کتنا اچھا ہے نوکیا کو بولنے میں اچھا لگتا ہے, ہارڈلی ہم میں سے کوئی ابھی کیری کر رہا ہوگا اس کا اسمارٹ فون. 15 ایئرز بیک, 17 ایئرز بیک کس کے پاس نہیں تھا نوکیا؟ چینج ہوا نا. بہت دیر لگائی اینڈرائڈ پہ آنے میں, بہت وقت لگا دیا کہ کسٹمرز چلے گئے. تو رسپانسو نہیں ہو گئے مارکیٹ سے, مارکیٹ کھا جائے گی, نکال کے پھینک دے گی. دس از ہاؤ دی ورلڈ ورکس. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں, پرانے برانڈز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, آلموسٹ ویسے ہی چل رہے ہیں, لیکن یاد رکھو ان کے پاس پھر وہ رش نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اگر نئے مینیو میں وہ چیزیں ایڈ نہیں کری, نیو آئٹمز ایڈ نہیں کیے, یعنی کہ دا کانسیپٹ آف پلیٹر واز نو ویئر بیک پاپولر بیک لائک 10 ایئرز بیک. دکھتا ہی نہیں تھا پلیٹر کہاں تھا. آج پلیٹر از سم تھنگ وچ یو کین سی ایٹ اینی آف دی ریسٹورینٹس. ایسے ہی ہے, اور آپ بولتے ہیں اس میں سب کچھ آیا تھا یار, چلو جس نے یہ کھانا ہے وہ یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, سب کچھ آیا تھا. ایسے ہی نا. ارلیئر دس واز ناٹ دی کیس ایٹ آل. اوکے, اگلی بات بچوں, لنکس ٹو ایوری کریئر. انجینئر ہو, اس نے بھی کسی بزنس کا ہی پارٹ بننا ہے. کرنا بزنس ہے یا نہیں, اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھنگ. لیکن وہ کسی انجینئرنگ فرم کا پارٹ بنے گا. وہ انجینئرنگ فرم لیٹ سے جنریٹرز کے اوپر ایک بڑے فیکٹری کے لیے جنریٹرز بناتی ہیں, کمرشل جنریٹرز بنتے ہیں, بڑے انڈسٹریل جنریٹرز بنتے ہیں. بھائی وہ کمپنی کیا کرتی ہے؟ بزنس. تو انجینئر نے جا کے کس کا پارٹ بننا ہے بولو؟ بزنس کا. بھائی ڈاکٹر کتنا اچھا ہو جائے بھائی, پرائیویٹ ہاسپٹلز بزنس ہے یا نہیں ہے یار؟ بالکل ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے بچوں آپ کوئی پروفیشن لے لیں تو وہ بزنس بن جاتا ہے. تو اس لیے ہر پروفیشن کی ضرورت ہے بزنس کو سمجھنا. آخری بات بیٹا پڑھو, ماڈرن بزنس پڑھو بیٹا مل کے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میکنگ منی. اس بات پہ یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پروفٹ, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دی انوائرمنٹ. یہ کہتے ہیں یہ بکش باتیں. فار ایگزامپل دیز آر دی فلاوری اسٹیٹمنٹس. کیا؟ See, you just don't need to earn money. You are not just here to earn money. You need to invest on people. You need to invest on the infrastructure of your city, of your country. See, you need to work on your employees. You need to give them allowance for their study, for their family. They should have good time at home. They should not be hesitant in sharing something at your workplace and so on. یہ ساری باتیں فینسی ہیں. When it comes to profits, it gets very dark. It gets very dark. گندا ہے. آگے بڑھ, سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں گندا ہے, گندا ہے. It happens like this یار دوستوں. ہے ایسا کہ جب پروفٹس پہ آتے ہیں then people get cruel. ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. So this is how things work. This was the first lecture بچوں, and I hope کہ کچھ باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کی وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی. بچوں سمجھ میں آئی ہیں باتیں؟ اچھا چلیں, دس واز دی فرسٹ لیکچر. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم سی اے فائنلس تک ساتھ یہ جرنی آپ کے ساتھ گزاریں اور آپ کی جرنی بہت کامیابی والی اور بہت زبردست ہو, اور آپ لوگ سب کے سب انشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کوالیفائی کریں. میں اپنا نمبر بھی لکھ دیتا ہوں بچوں تاکہ آپ لوگ کے لیے مشکل نہ ہو, اور اتنا کر لیجئے گا کہ آپ مجھے اس فارمیٹ میں واٹس ایپ کر دیجئے گا, تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا بچوں, آپ لوگ کا جنوری 26 بیچ ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہی لکھنا ہے PRC 3 جنوری 26 بیچ. آپ کا نام جو بھی ہے, آپ کا نام بیٹا کیا ہے؟ سلیم. پورا نام؟ سلیم. صحیح ہے. تو سلیم اللہ بھائی جو ہیں وہ اپنا نمبر لکھ, آپ کا جو نمبر ہے, اور اس نمبر سے تو آپ میسیج ہی کریں گے اور پھر آپ کا جو ڈیٹیلز ہوں. ٹھیک ہے بچوں؟
آئی ووڈ لو ٹو ہیو یور فیڈ بیک بچوں پلیز. فرسٹ کلاس کا فیڈ بیک بہت ایک وہ آپ کے لیے بھی یادگار ہوتا ہے, ہمارے لیے بھی ایسا ہے کہ بھائی وہ کیسا رہا. تو فیڈ بیک آپ واٹس ایپ پہ ہی دے دیجیے گا بیٹا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کرتے ہیں وتھ انٹرسٹنگ بزنس لیکچرز انشاءاللہ. کوئی کوشچن ہے ابھی تک؟ نہیں, ٹھیک ہے, اوکے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.